السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کائنات میں ساری چیزوں کے وجود صرف اللہ ہے۔ اللہ کے نام سے ہی ساری کائنات زندہ ہے، پائندہ ہے، تابندہ ہے اور موجود ہے۔ ہم جو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں نا، میں آج آپ کو اس وظیفے کی کچھ برکات کھولتا ہوں۔ اللہم بسمک کہف کتمیر پڑھتے ہیں نا، جس کو ہم مجرمانہ حاضری کہتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس وظیفے کی آج آپ کو مختصر سی کچھ تھوڑی سی برکات بتاؤں۔ جن دعاؤں سے پہلے اللہم ہے اور ربنا ہے، جن دعاؤں سے پہلے اللہم اور ربنا، ان دعاؤں کی قبولیت اور دعاؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کے، بہت زیادہ بڑھ کے اور حیرت انگیز طور پہ بڑھ کے ہے۔ پھر اللہ جل شانہ کے نام تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحیفوں میں، قرآن میں میرے اللہ کے جتنے نام ہیں صفاتی، میرے اللہ کے وہ نام جو اللہ کے علم میں ہے، میرے اللہ کے وہ نام جو اللہ نے صرف انبیاء کو بتائے، نہ وہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، کہیں نہیں، صرف انبیاء کو اللہ نے اپنے علم میں سے علم خصوصی دیا۔ یہ سارے نام، میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد یا رحمان پڑھے گا، یا رحمان پڑھے گا، دو چیزیں انشاءاللہ اس کو ملیں گی: جادو ٹوٹے گا اور اس کی نسلوں میں بے اولادی نہیں ہوگی۔ اولاد نہیں ہے تو ہو جائے گی، نسلوں میں بے اولادی نہیں ہوگی۔ سانس روک کے یا رحمان پڑھ لے، سانس روک کے یا رحمان، یہ تو ایک نام کی تاثیر ہے، ایک نام کا کمال ہے۔ یا حفیظ و یا سلام، اس کی برکات آپ جانتے ہیں، یہ صرف دو ناموں کا کمال ہے، اس کی برکات۔ یا وہابو، اس کی طاقت اور تاثیر آپ سمجھتے ہیں، ایک نام کا کمال ہے۔ سوچیں، اللہ کے جتنے نام تورات میں ہیں، زبور میں ہیں، انجیل میں ہیں، قرآن میں ہیں، صحیفوں میں ہیں، عرش پہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، انبیاء کے علم میں ہیں، اگر میں ان سارے ناموں کو جمع کروں تو ان کی کیا تاثیر ہوگی؟ بولے۔ یا سلاموں کی تاثیر ہے، یا حفیظ کی تاثیر ہے اور کمال ہے۔ کہتے ہیں یا حسیبو پڑھنے سے امتحان میں کامیابی اور ترقی ہوتی ہے۔ اللہ کے یہ ایک نام کا کمال ہے، ایک نام کا کمال ہے۔ اس طرح اللہ کے بے شمار نام ہیں، ہر نام کی اپنی حیثیت، وقار، کمال، تاثیر، طاقت، ہر نام کی اپنی ہے۔ اگر میں یہ سارے نام جمع کروں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، میرے اللہ کے علم میں ہے، اور ان سارے ناموں کو جمع کر کے اگر ان کی تاثیر ہم پالیں، اس سے بڑا کوئی خوش قسمت ہوگا؟ سوچیں اس کی تاثیر کیا ہوگی۔ کسی نام میں رزق، کسی نام میں دولت، کسی میں روحانیت، کسی میں ولایت، کسی میں عطا، کسی میں شفا، کسی میں طاقت، کسی میں قوت، کسی میں بخشش، کسی میں خزانے، کسی میں اولادیں، کسی میں تاج، کسی میں تخت، کسی میں عروج، کسی میں کمال، کسی میں وسعت۔ کون کون سے نام ہیں، اس ہر نام کی اپنی طاقت، ہر نام کا اپنا کمال اور ہر نام کی اپنی تاثیر ہے۔
اگر ان ناموں کو جمع کر لیں اور جمع کر کے ان ناموں کو پڑھیں تو پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ ذرا مجھے سوچ کے بتائیں، بولے۔ کتنی دنیا، کتنی دولت، کتنا رزق، کتنی عزت، کتنی صحت، کتنا کمال، کتنا جمال، کتنی تاثیر ملے گی؟ کوئی گمان میں ہے، کوئی خیال میں ہے، کوئی احساس میں ہے؟ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا اللہم بسمک، اے اللہ وہ تیرے سارے نام، اب اس وظیفے کی سمجھ آئے گی۔ اے اللہ وہ تیرے سارے نام، جو میرے علم میں ہے وہ بھی، جو تیرے علم میں ہے وہ بھی، جو کتابوں میں ہے وہ بھی، جو صحیفوں میں ہے وہ بھی، جو وحی میں ہے وہ بھی، جو دلوں میں ہے وہ بھی، جو نقشوں میں ہے وہ بھی۔ جاگ رہے؟ میری طرف دیکھ رہے؟ ایک صاحب آنکھیں ہی بند ہے، کہتے ہیں ہاں یوں دیکھ رہا ہوں، آنکھیں ابھی تک بند ہیں، بڑا مرد کر وہ دیکھ ابھی بھی بند ہے۔ وہ ساری تاثیر، ساری چیزوں کا کمال، تاثیر، طاقت، سب کچھ جو کچھ ہے اس لفظ میں سموتی ہے۔ اللہم بسمک، باسمک اللفظ ہے، اے اللہ وہ تیرے سارے ناموں کی میں تاثیر چاہتا ہوں۔ یہی لفظ وہ ہے جو کائنات کو ہلا دیتا ہے، پہاڑوں کو لغزش ہے، آسمان چرچراتا ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ یہ وہ نام ہے جو روز آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا اللہم بسمک، اللہ جل شانہ کے جتنے نام کائنات عالم میں ہیں، ازل سے ابد تک، آدم سے آخری کائنات تک، ان سارے ناموں کی طاقتیں اور تاثیر ایسی جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ گلدستہ دکھاؤں مجھے، ایسے جمع ہو جاتی ہیں اور ایسے سارے پھول جمع کر کے اسی طرح ایک گلدستہ بن جاتا ہے، اسی طرح ایک گلدستہ بن جاتا ہے۔ اس میں نیلا پھول بھی ہے، خوبصورت پھول بھی ہے، چمک بھی ہے، خوشبو بھی ہے، رنگ بھی ہے، عطا بھی ہے، حسن بھی ہے، کیفیات بھی ہیں۔ اسی طرح ایک گلدستہ بن کے نا آپ کے سامنے آتا ہے، جس میں آپ کی حاجتیں، جس میں آپ کی چاہتیں، جس میں آپ کی مرادیں، جس میں آپ کی آسیں، جس میں آپ کی امیدیں، جس میں درد، جس میں غم، جس میں سوز، جس میں گداز، یہ ساری چیزیں جمع ہو کے گلدستے کی شکل میں آ کے کہتی ہیں میرا بندہ میرے ناموں کو پکار، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہم بسمک، اللہم بسمک۔ اب آگے جو کہف ہے اس کی بھی تفسیر سن لیں۔ اے میرا اللہ، ہمیں ایک چیز کا پتہ چلا ہے، جو اصحاب کہف تھے تو نے انہیں اپنا نور دیا تھا، محبت دی تھی، عشق دیا تھا، تو نے ان کے ساتھ خاص عنایت کی تھی اور انہیں پسند کیا تھا، اور انہیں اتنا پسند کیا تھا کہ تو نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کیا۔ اے اللہ، جو تو نے نور انہیں عطا کیا تھا اپنے ناموں کا، ایسے ہی ہمیں بھی دے دے۔ 309 سال تک تو نے انہیں سلایا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے کروٹیں بدلی، قرآن کہتا ہے سورج کی روشنی آتی تھی، قرآن کہتا ہے 309 سال تک اٹھے نا، 309 سال تک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ کیا نام تھا؟ دقیہ، وہ کہتے ہیں دقیانوسی باتیں کرتا ہے، دقیانوس تھا۔ شہر کا نام تھا افسوس، افسوس، ہاں شہر کا نام افسوس تھا۔ کہہ رہا بڑا افسوس ہے یارا، ڈیر افسوس تھا۔ افسوس، اس شہر سے نکلے اللہ کا نام بچا کے، دین بچا کے۔ بادشاہ ظالم دقیانوس تھا، وہ ایمان والوں کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے غیر کو پسند کرتا تھا، وہ اللہ کے غیر کے کفر کو پسند کرتا تھا۔ وہاں سے نکلے، وہاں سے نکلے۔ اب اس شہر کا نام ہے پیٹرا، دنیا کے 7 عجوبوں میں ہے، میں ابھی گیا تھا وہاں۔ پیٹرا دنیا کے 7 عجوبوں میں ہے۔ وہاں سے نکلے اللہ کا نام بچا کے۔ راستے میں آ رہے تھے تو ایک چرواہا تھا، اس نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کا نام ہے، کہ میں بھی اللہ کا ماننے والا ہوں،
اپنے ایمان کو چھپایا، مجھے بھی ساتھ لے لو. کہا آجا، چپ کر کے آجا، پیچھے جاسوس لگے ہوئے ہیں، دقیانوس کے پیچھے جاسوس لگے ہیں. وہ بھی آیا تو کتا بھی اس چرواہے کا وہ بھی ساتھ آیا. تو اس نے کہا کتے کو ایک طرف کر، یہ بھونکے گا، شور کرے گا، وہ آگاہی دے گا کہ یہ کتا کسی کے ساتھ ہے، اس طرف بندے جا رہے ہیں. اس نے کتے کو ٹالنے کی آخری کوشش کی، کتا نہ ٹلا، کتا مالک کے ساتھ. کتابوں میں ہے کہ اللہ نے جو جسم بنایا، اللہ پاک نے جو جسم بنایا مٹی سے، اس کی جو مٹی بچی اس سے کھجور کا درخت بنا دیا. آج بھی کھجور کا درخت، زندگی، صحت. ہم نے بڑے کھجوریں کاٹی ہیں اور اب کھجوروں کے ٹرک اٹھا کے گھروں میں لگا رہے ہیں. یہ گزشتہ چند سالوں سے جتنی کھجوریں لگائی جا رہی ہیں، اس مٹی جو بچی تھی نا جسم سے، اللہ نے اس کا کھجور کا درخت بنایا. اچھا، ناف میں سے مٹی نکال کے جو پھینکی، یہ ناف میں گڑھا ہے، اس سے کتا بنا. شیطان نے اس میں لعاب ملا دیا، اس لیے خون خاری ہے. ورنہ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے اس کی پوسٹ بھی بنائی تھی، حویلی میں کتا تھا، کیونکہ بڑی جگہ پہ کتا رکھنا جائز ہے. پہلے بتا دوں وہاں کہ 10 صفات کتے میں ایسی ہیں جو انسان میں آ جائیں تو فرشتے براہ راست اس سے مصافحہ کریں. اب کتا بھی ساتھ، اب یہ خاموش غار میں، اور کتے کے بیٹھنے کی پوری وضع قرآن نے باستن ذرا ایسے کر کے بیٹھا ہے کتا، ٹانگیں ایسے. میں بعض اوقات کتوں کو بیٹھتا دیکھتا ہوں نا، ایسے کر کے بیٹھا ہے. میں کہ دیکھو قرآن نے اس کے بیٹھنے کا پورا انداز بیان کیا. اللہ پاک کا نظام. تھکے ہوئے تھے، 300 وہاں جا کے سو گئے. 309 سال کے بعد اٹھے نا، ایک دوسرے کو کہنے لگے آدھا دن سوئے ہوں گے، کہ نہیں کچھ زیادہ ہی سوئے، بھوک لگی ہے. 2 کو کہا تم جا کے کھانا لے آؤ. چپ کے گئے شہر میں، کھانا لے، پیسے دینا. شہر کے نقشے بدلے ہوئے تھے، پیسے دیے. انہوں نے کہا یہ کہاں کی کرنسی ہے، یہ تو پرانے سینکڑوں صدیوں پرانی کوئی کرنسی ہے، کہاں سے لائے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اب نقشے بدلے، حالات بدلے. پتہ کرتے کرتے پتہ چلا یہ تو وہی ہیں جن کے تذکرے سنتے تھے. کچھ اللہ کے نیک بندے تھے جو اپنا ایمان بچا کے غاروں میں گئے تھے. اس دور میں بادشاہ اللہ والا تھا. بادشاہ کو پتہ چلا، سارے آ گئے. آپ تو وہی ہیں، سکے دقیانوس کے دور کے ہیں. آپ کہاں تھے؟ کہ ہم ایسے غار میں گئے تھے، پھر غار میں سو گئے. تو ہم نے کہا آدھا دن، کہ آدھا دن نہیں ہے، 3 صدیاں گزر گئی ہیں. 3 صدیاں گزر گئی ہیں. بادشاہ کہنے لگا کھانے لیے لاجواب، باقی دوستوں سے ملاقات کرا دیں. آئیں بسم اللہ. کھانے لے کے باقی دوستوں سے ملاقات کرانے جو غار میں گئے، غار کے نقشہ ہی بدل گئے. وہ بیچارے انتظار کر کر کے واپس ہو گئے. اللہ نے رازوں کو راز میں رکھنا تھا، اس لیے کہا کہ جو مرشد کے رازوں کو راز میں رکھتا ہے، جو مرشد کی بات کی قدر کرتا ہے اور مرشد کی حکم کو عظمت دیتا ہے، اللہ پاک اس کو ایسے چمکائے گا جیسے اصحاب غار کو چمکایا، اصحاب کہف کو چمچایا. کہف غار کو کہتے ہیں. اللہم بسمک، اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں میں سب کی تاثیر چاہتا ہوں، سب کا کمال چاہتا ہوں. مثال دے کے جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستوں پہ چلا. مثال دی صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پہ تیرا انعام ہے. اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 بندوں پہ تیرا انعام ہے. اے اللہ مجھے وہ انعمت علیہم دے. مثال دی باقاعدہ، جس طرح تو نے انبیاء پہ، شہداء پہ، صالحین پہ، اپنے نیک بندوں پہ، صدیقین پہ انعام کیا، مجھے وہ انعام دے. اسی طرح اللہم بسمکا، اے اللہ اپنے سارے ناموں کی تاثیر، طاقت، کمال، برکت دے جیسے تو نے اصحاب کہف کو عطا کی تھی، جیسے تو نے اصحاب کہف کو عطا کی تھی.
میں اصحاب کہف کے غار میں گیا، کیا بتاؤں آپ کو، میں نے وہاں جا کے اصحاب کہف کے نام پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحرمت یملیخا، مکسل مینا، کشف و تتب یونس، اذرافت یونس، کشافت یونس، یوانا سبوس وقلبہم کتمیر۔ 7 بندے ہیں اصحاب کہف۔ ایک میں گیا تارسس میں، تارسس ترکی کا ایک پہاڑوں میں آخر میں شہر ہے، اب بھی پہاڑ ویران ہے، ایک پتلی سی سڑک جاتی ہے، وہاں ایک غار ہے، پھر غار کے اندر غار ہے، پھر اس کے اندر غار ہے۔ ایک روایت ہے کہ وہاں ہے، اور ایک جو مضبوط روایت ہے وہ ہے جس کو موجودہ اردن شہر کہتے ہیں۔ اردن میں اصحاب الرقیم، جس کا موجودہ نام پیٹرا ہے، دنیا کے عجوبوں میں سے ہے وہ، اور اس کے ساتھ آگے اصحاب کہف کے غار ہیں، وہاں گیا۔ جو مضبوط روایت مجھے ملی اور جو مجھے احساس ہوا اور جو مجھے ادراک ہوا اصحاب کہف کا، وہ میرا ادراک یہی تھا جو میں ابھی گیا تھا پیٹرا میں اور اصحاب کہف کے غار میں۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، مجرمانہ حاضری بنا کے، اور آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ مولا مجرم ہوں، مجھے پتہ ہے بڑے جرم کیے ہیں، معافی مانگنے والے کو عطا ہوتا ہے، پہلے میں معافی مانگ لیتا ہوں، اب مانگتا ہوں کیا؟ اپنے سارے ناموں کی تاثیر عطا فرما، اپنے سارے ناموں کی فضیلت عطا فرما، اپنے سارے ناموں کے فضائل عطا فرما، اپنے سارے ناموں کی برکتیں عطا فرما، اپنے سارے ناموں کی طاقتیں عطا فرما، میری زندگی میں، میرے رزق میں، میری صحت میں، میری نسلوں میں، پوری امت میں، سارے عالم میں اپنے سارے ناموں کی طاقت اور تاثیر عطا فرما۔ یہ ہے اللہم بسمک۔ سوچیں کتنی بڑی چیز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے اور کتنی حیرت انگیز کائنات ہے۔ اصحاب کہف سے کچھ تھوڑے فاصلے پہ، کچھ ہی فاصلے پہ آگے گئے، ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے، جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کو اٹھایا چھت آسمان تک اور وہاں سے پھر پلٹ دیا۔ اس سمندر میں کوئی بندہ ڈوبتا نہیں ہے، وہاں گئے، ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر میت۔ اللہم بسمک، اللہم بسمک۔ غزوہ یرموک جہاں ہوا، موتا، وہاں مٹی پڑی تھی، پانی والی بوتل پڑی تھی جیسے خالی پانی کی بوتل ہے، میں نے مٹی وہاں بھر لی، میں نے کہا میری میت میں یہ مٹی ساتھ رکھ لینا، یہاں صحابہ کرام کے خون گرے ہیں، قدم گرے ہیں۔ اور پھر اگلے گئے تو یرموک کا میدان ہے۔ اب وہ یرموک کا میدان 3 ملکوں کے پاس ہے، سامنے اسرائیل کا بارڈر تھا، بالکل سامنے یہ اردن تھا، ادھر شام تھا، درعا، شام کی جگہ درعا۔ مٹی نکلی ہوئی تھی، میں کہ یہ بوتل میں بھر لو، میری قبر میں ساتھ رکھ دینا، یہی میری آخرت کا سامان۔ آل رسول اور اصحاب رسول کے قدم لگے ہیں، ان کے گھوڑوں کے، ان کے پاک خون یہاں گرے ہیں، یہاں غزوہ ہوا ہے بہت بڑا۔ اللہم بسمک۔ ایک پل میں ایسے ساری کائنات کی تاثیر سامنے آ جاتی ہے اور پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا، پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر سے عذاب اور بلاؤں کی بجلیاں آئی تھیں، وباؤں اور مصیبتوں کی بجلیاں آئی تھیں اور یوں آ کے یوں گزر گئیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ بندہ سویا ہوا تھا، دوسرا بندہ بیٹھا تھا، ایک بڑا سارا سانپ آیا، اس سوئے بندے کے اوپر سے یوں نکل کے یوں گزر گیا، حیران دیکھتا رہا۔ جب اٹھا نا، اس نے کہا تجھے پتا ہے کہ تیرے اوپر سے سانپ ہوئی؟ کیسے؟ انہیں یہ لکیر پڑی ہوئی۔ ہاں، ہماری زندگی میں کتنے سانپ آتے ہیں، یوں نکل کے یوں گزر جاتے ہیں، یہ نام بچا جاتے ہیں، یہ تسبیح خانے میں رہنے والی محفلیں بچا جاتی ہیں،
ये तस्बीह खाने की हाजिरियां बचा जाती हैं। ये तस्बीह खाने के साथ निस्बत रख के पूरी दुनिया जो ऑनलाइन बैठी सुन रही, ये बचा जाती हैं चीजें। सांप, मुसीबतों, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिश, दुश्मन, हासिद, कीना, बुग़्ज़, इंतकाम, नजर बद, ये सांप आते हैं। हम सोए हुए हैं, यूं हमारे ऊपर से निकल के सांप चला गया और जाते जाते थोड़ा सा डस भी जाता तो हमारा काम पूरा था। उसने नींद में था, पूछा तुझे पता है? सांप। और जब ये हिफाजत का हिसार हट जाता है, अब जरा गौर से सुनना। कहा मैं बारात में था, रात को बारात पहुंची, रुखसती थी, सुबह, और चारपाइयां थोड़ी थीं। दूल्हे की चारपाई उन्होंने खूबसूरत बनाई, मैं दूल्हे की चारपाई के साथ था और चारपाई उस पे, हम दो दो चारपाइयों पे सोए हुए थे। दूल्हे को एक चारपाई पे सुलाया। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई चीज बेचैन कर रही थी। दूल्हे का बाजू चारपाई से ऐसे बाहर निकला, मैंने देखा कि एक बिच्छू है, बहुत काला, उछल उछल के दूल्हे के हाथ पे डसना चाह रहा, नहीं डस पा रहा। बिच्छू गया, एक गोबर बड़ा सारा उपला घसीट के ले आया। जानवर का खुश्क होता है ना गोबर उपला, वो घसीट के ले आया, लेके उस पे चढ़ के फिर जाके दूल्हे के हाथ को डस के चला गया। सुबह पता लगा दूल्हा तो मरा हुआ है। कहा कैसे मरा है? कहा मैंने आंखों से देखा है। कहा तूने बचाया क्यों नहीं? कहा मेरी आंखें फटी हुई थी, कोई ताकत नहीं मुझे पकड़ा हुआ था, वो कज़ा की ताकत थी। जब हिफाजत हटती है, जब हिफाजत अल्लाहुम्मा बिस्मिक की हिफाजत हटती है, फिर बिच्छू, और बिच्छू पहुंच नहीं पा रहा, अपनी जस्त के लिए, छलांग के लिए नीचे उसने उपला घसीट के ले आया। बिच्छू उसको नीचे रखा, उछल के फिर उसने हाथ पे डसा और डस के चला गया। और दूल्हा सुबह देखा तो मरा हुआ था। हमें कौन सी ताकतें बचा जाती हैं? हमें कौन सी कुव्वतें बचा जाती हैं? हमें कौन सा निजाम बचा जाता है? हमें पता ही नहीं चलता। तस्बीह खाने का भला हो, भला होवे उना उचियां दा जिना नीवियां नाल निभाई हो। तस्बीह खाने का भला हो, मेरा और आपका भला कर रहे। रोज नई दुनिया, नया निजाम, खैर, बरकत, इज्जत, दौलत, रहमत, अता, शिफा, ये तस्बीह खाना हमें दे रहा है। और तस्बीह खाना हमें ये बरकत के दरवाजे खुलवा के दे रहा है। तस्बीह खाना कहता है मुजरिमाना हाजिरी दे दें, सारे बैठ के पढ़ रहे अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। ओ है क्या इसके अंदर? देखो तो सही, इसमें तासीर क्या है? इन लफ्जों में ताकत क्या है? इन लफ्जों में कुव्वत क्या है? इन लफ्जों में गहराई क्या है? इस गहराई के पाने के बाद फिर मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? ये मिलता है। एक सांप का वाकया सुनाया, एक मैंने बिच्छू का वाकया सुनाया। मैं एक गरीब आदमी आता जाता था, कभी मेरी दावत कबूल करें, मैंने आपके लिए मुर्ग पाला हुआ है, कभी मेरी दावत कबूल करें, गरीब हूं मैंने एक दफा उससे कह दिया मैं रात को तेरे पास आऊंगा। सहरा में उसका घर, सहरा में घर, उसने टूटी फूटी चारपाइयां बिछाई, हम 2-3 बंदे थे। मैंने कहा जो दाल तलिया है वो ले आना, तकल्लुफात ना करना। खाना खा के ना, रात गर्मी की थी, सहरा की रात ठंडी हो जाती है, सहरा की रात ठंडी हो जाती है। मैंने जूता उतारा, चारपाई पे बैठा था ना, मैंने रेत पे पांव रखे, रेत बड़ी ठंडी थी। अचानक एक कोई ताकत ने कहा पांव उठा, क्या पता बिच्छू हो। मैंने पांव उठाया तो मुझे एहसास हुआ बिच्छू है। एक साथ बैठे वाले ने मोबाइल की टार्च से देखा तो इतना बड़ा काला बिच्छू, और वो मेरे पांव की तरफ आ चुका था। ताकत ने कहा पांव आपने उठा, और पांव मैंने उठा लिए, और बिच्छू अपनी रफ्तार के साथ यूं गुजर गया। ये अल्लाहुम्मा बिस्मिका है। ऐसे ही कोई ताकत मुझे बचा जाती है, कोई कुव्वत मुझे बचा जाती है, कोई अता मुझे बचा जाती है, कोई निजाम है जो मेरी हिफाजत कर जाता है।
कहते हैं मैं बाल बाल बचा, कहा पता नहीं कैसे बच गया, नहीं बाल बाल बचा, कैसे बच गया, तुझे बचाया गया है। कोई काम कुदरत की ताकत के बगैर नहीं होता, कोई काम कुदरत के अमर के बगैर नहीं होता, कोई काम कुदरत की अता के बगैर नहीं होता, कोई उसके फैसलों के बगैर नहीं होता। तू कैसे बाल बाल बच सकता है? कहते मुझे मौत छू के गुजर गई, छू के गुजर गए। ये छोटे छोटे लफ्ज, ये मुबारक बोल, ये तस्बीहां, ये अल्लाह का नाम, ये जो आप लेते रहते हैं और जो पूरी दुनिया हमारे साथ बैठी ये लफ्जों के अंदर विजदान में बैठी पढ़ रही है, यहीं से कुदरत बड़ी बलाएं, आफतें और बड़ी मुसीबतों से नजात देती है। अगला लफ्ज है कितमीर। ये क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह ने कुरान में कहफ के साथ कितमीर को जोड़ा है। कुरान की आयात उठाएं, वो 4 थे तो 5वां उनका कुत्ता था, वो 5 थे तो 6वां उनका कुत्ता था, वो 7 थे तो 7, यही कितमीर को अल्लाह ने जोड़ा है, कितमीर को जोड़ा है। और जो कितमीर का नाम है, ये कितमीर का नाम ये कुत्तों के लिए, इंसान है, अंदर के कुत्ते हैं जिन्हें कुरान कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अजल, वो जानवर हैं, जानवरों से भी बदतर हैं, उन कुत्तों के लिए। और जो मौजूदा कुत्ते हैं इसके लिए, शेर चीते के लिए और जहरीले और चीरने फाड़ने वाले जानवरों के लिए इसका कितमीर का नाम ही काफी है। बड़ी तासीर है, बड़ी ताकत है, और मैं सालों से बता रहा हूं, इसका नाम ही काफी है, इसका नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। मेरे हजरत ने एक दफा मुझे बुलाया, इधर तारिक जी हजरत, हजरत ने फरमाया फला कितमीर को जानते हो? बड़े अरसे के बाद बात याद है। कितमीर? फरमाया वो इंसान नहीं कुत्ता है, और वो मुझे तकलीफ दे रहा है और मुझे तकलीफ देना चाहता है, बता तेरे पास उसका क्या इलाज है? मैं कहा जो हुक्म फरमाए। फरमाया अपनी ताकत के साथ उसके इलाज कर, अपनी ताकत के वजीफे के साथ, अपनी ताकत के अमल के साथ, अपनी ताकत के साथ उस कुत्ते का इलाज कर। मैं कहा हजरत ठीक है। फिर जो मैंने पागल होकर विजदान के साथ पढ़ा, मैं आपको फिर क्या बताऊं, वो तो पागल होना पड़ता है, वो तो विजदान हो। मैंने 1.25 लाख पढ़ लिया, मैंने 5 लाख पढ़ लिया, नहीं, पागल फिर फैसले करवाता है, दीवाना फैसले करवाता है, दीवाना फिर कुदरत के मज़ाहिर जागती आंखों से दिखाता है, जागती आंखों से दिखाता है, फिर उसको लग जाती है। क्या हो जाती है? लग जाती है। तो जिसको लग जाती है फिर वो लगा के दिखाता है। ये वजीफा बहुत ताकतवर है। जैसे आप हजरत या बदी अला जाए बिल खैर या बदी की तासीर पा रहे हैं, ताकत पा रहे हैं, और रोज मुजरिमाना जिंदगी में जो इसकी ताकत पा रहे हैं और इसकी तासीर पा रहे हैं, ये छोटी चीजें छोटी नहीं हैं, बड़ी। बोल के एतबार से कह रहा हूं, ये चीजें जिंदगी में वो हैं जो हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द हमारा हिसार कर रही हैं, हमें मुसीबतों बलाओं, हमें आफतों, हमें परेशानियों और नाकामियों, और ऊपर से बाज़ औक़ात फैसले हो चुके हैं, लिख दो इसके लिए गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, बीमारियां, धक्के, जिल्लतें, इल्लतें, किल्लतें। ये मजमे बैठ के जब पढ़ते हैं ना या बदी अला जाए, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और सुबह पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा कहफा या इन स्वाद हामी। ये मजमे जब बैठ के पढ़ते हैं ना, और ये चीखते चिल्लाते हैं और बिलबिलाते हैं और सिसकते हैं और आंसू बहाते हैं, या बदी अला जाए बिल खैरे या बदी हो। ऊपर वाला कहता है फरिश्तों ठहर जाओ, कलम भी मेरा है, लौह भी मेरी है, महफूज भी मेरा है, निजाम भी मेरा है, लफ्ज भी मेरे हैं, अपने लिखे हुए को मैं खुद मिटा भी सकता हूं। क्यों कहते हैं दुआएं तकदीरें बदल देती हैं? ये दुआएं हैं, ये दुआएं जो आप बैठ के पढ़े हैं, ये दुआएं हैं
या बदी अला जाए बिल खैर या बदी हो, ये तकदीर के लिखे मिटा देती हैं, ये फैसले मिटा देती हैं, ये कायनात के निजाम को बदल देती हैं, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। अब्बा गया फौत, अब्बा फौत हो गया, अभी फौत नहीं हुआ था, अब्बा जिंदा था। अब्बा जी जो है फौत नहीं होते थे, फिर अब्बा जी को एहतियातन एक छोटे से महल में रखा, अब्बा जी यहां बैठे आप। अब भाइयों में हुई इक्तदार का निजाम। एक दुर्वेश के यहां एक पहला भाई पहुंचा, सुनने की बात है, हजरत दुआ फरमा दे, बादशाहत मुझे मिले। आपने फरमाया इधर आओ, मेरी चारपाई बैठ जाओ। हजरत तख्त चारपाई बैठे थे, चटाइयां बिछी हुई थी, फुकरा साइल नीचे बैठे थे। नहीं हजरत आप बड़े हैं। अच्छा ठीक है, चलो जाओ, अल्लाह भली करेगा। दूसरा भाई आ गया, दुआ फरमा दे, बादशाह मिल जाए, चारपाई बैठ जाओ। आके बैठ गया। अब हुक्म असल था, अदब हुक्म का था ना, सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, बस अब बैठ जाओ। अब हुक्म असल था, पहले ने अदब देखा, हुक्म नहीं देखा। सरकार ने फरमाया भली करे होगी, जाओ, दुआ नहीं फरमाई। इसने जब बैठा और मैं दुआ कर दी, जा तुझे इक्तदार मिलेगा और आधी सदी का मिलेगा। औरंगजेब आलमगीर ने 50-52 साल हुकूमत की है। हाँ, ये फुकरा की बातें, फुकरा के राज और नियाज समझ में नहीं आते, राज और नियाज समझ नहीं आते। मेरे हजरत ने मेरी ड्यूटी लगाई, फिर मैंने हजरत को करके दिखाया। ये उनकी इनायत और अता है। तेरे ही दम से है रौनकें, तेरे ही दम से है रौनकें, ये रौनकें किसी की तवज्जुहात हैं, मेरी चलाकियां नहीं हैं, कमाल नहीं है, वो उसकी तवज्जुहात हैं। ये आज मैं बंदा आया तो मुझे कहने लगे, जी आज आपकी सालगिरह है, मैं आपको गुलदस्ता लाया हूं, 13 रमजान में आप पैदा हुए थे, ये गुलदस्ता लाया है, और मुझे इसके लाने पे खुशी नहीं हुई। मैं सच बताऊं, मेरे पास कोई निसाब ले आता कलमे का। हमारे यहां वो बंदा कहने लगा, मैं नाम नहीं लेता, कहने लगा हमारे यहां इंग्लैंड में फलां पीर साहब जाते हैं तो कोई उनका सूट लाया, कोई खुशबू लाया, कोई मिठाई, कहने लगा भाई खुश्क राशन देना, खुश्क राशन, यानी पौंड और माल दो। कौन सा राशन? खुश्क राशन। ये लाया हो जी, आपकी पैदाइश 13 रमजान की थी तो आज 13 रमजान है, आपकी उसका जज्बा सच्चा है, उसका खुलूस सच्चा है, उसकी सच्चाई में नहीं। मुझे इसके लाने में राहत नहीं मिली, और आइंदा भी ऐसे ना करना। मेरे पास कोई खुश्क राशन लाता हो खुश्क राशन लाता, कोई कलमे का निसाब, कोई दरूद का निसाब, कोई आमाल का निसाब। जिंदगी गुजर गई, साल एक और मुक गया ना, मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं तो छोटा हो गया। तो खुश्क राशन लाता तो मेरा गुजारा होता। आगे मंजिल बड़ी है। सफरी गरीबुन वसादी लयुबलगनी कुव्वती ज़ौफत वल मौत यतलुबनी। कुव्वतें कमजोर है और मौत तलाश में है। लैसल गरीबो गरीबो शाम वल यमन इन्नल गरीबो गरीबो लहद वल कफन। ये जो बैठ के गिड़गिड़ा के मांगते हैं, भिखारी बनते हैं, साइल बनते हैं और रोते हैं, ये फैसले बदलवा देता है निजाम आलम के। मेरा अल्लाह कहता है ठहर जाओ फरिश्तों, ये इस काबिल नहीं था, पर इस पूरी महफिल में कोई ऐसा मांगने वाला, कोई ऐसा सिसकने वाला, कोई ऐसा तड़पने वाला, या पूरी दुनिया में किसी मुल्क में बैठी कोई अल्लाह की बंदी और बंदा कोई ऐसा है, उसकी वजह से इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, जाओ सारी महफिल को दे दो, सारी महफिल को दे दो, सारी मजलिस को दे दो, सारी महफिल को दे दो, सारी मजलिस को दे दो। क्या कमाइयां कर रहे हैं आप?
کیا کائنات پا رہے ہیں، کیا دنیا کی موجیں لوٹ رہے ہیں آپ. میرا اللہ اچھا کھلا رہا، اچھا پلا رہا. آج پکوڑے تھے صحیح، 2 دن پکوڑے صحیح نہیں تھے. میں نے کہا کیوں نہیں صحیح تھے؟ ہاتھ بدلا تھا. سالن، روٹی، ہماری ایک ایک چیز پہ لیبارٹریاں لگتی ہیں، سچ پوچھیں لیبارٹریاں لگتی ہیں. چائے، اس کا ذائقہ، کھانا، روٹی، پھر بھی ندامت ہے. آپ شاہی مہمان ہیں. اللہ اس رسول کا مہمان سے بڑا شاہی مہمان کون ہوگا؟ اللہ اس کے حبیب سے بڑا شاہی مہمان کون ہوگا؟ آپ شاہی مہمان ہیں. آپ کے شایان شان ابھی خدمت نہیں ہو رہی. اللہ بھلا کرے ہمارے خدمت والوں کا جو آپ کی خاطر جاگتے ہیں. نیندیں حرام ہیں، نیندیں حرام ہیں، نیندیں ختم کر چکے ہیں. یہ یہاں کا بیٹھنا، یہاں کا رونا، یہاں کا گڑ گڑانا اور یہاں کا سسکنا فیصلے بدلوا دیتا ہے. کیا کروا دیتا ہے؟ کیا کروا دیتا ہے؟ فیصلے بلوا دیتا ہے. پھر کیا خیال ہے اللہ سے فیصلے بدلوائیں ہیں؟ اللہ سے فیصلے بدلوائیں؟ اس کی ناراضگی کے ناراض ہے، میری وجہ سے ناراض ہے، ناراضگی کے فیصلے ہیں. اس لیے کہتا ہوں ان بادشاہوں کو برا بلا نہ کہو، تبصروں کے نام پہ، سیاست کے نام پہ. ان بادشاہوں کو، اور بادشاہوں سے مراد میری صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر، مشیر، یہ بادشاہ ہیں، نہ کہو ان کو میری وجہ سے جو ہے خطا میری وجہ سے ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ساری کائنات میں، سمندروں اور خشکیوں میں جو فساد ہے وہ تیری وجہ سے ہے. تو کہتا ہے بادشاہوں کی وجہ سے فساد ہے، وہ تیری وجہ سے فساد ہے. تیری وجہ سے مراد میری وجہ سے، میری وجہ سے فساد ہے. مہنگائیاں، پریشانیاں، حادثات، ناکامیاں، مشکلات میری وجہ سے ہے. ہر نبی کہتا ہے اللہ میں مجرم ہوں. نبی مجرم نہیں ہوتا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی تو پاک ہوتا ہے. ہمیں بتانے سمجھانے کے لیے کہا اللہ میں مجرم ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے لفظ تسبیح خانے میں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں تسبیح خانے میں یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے. نظام عالم حرکت میں آتا ہے. اس کی طاقت اور تاثیر میں کمال وجدان جب مل بیٹھے ہیں نا، پھر وہیں سے ملتا ہے. مل بیٹھتے ہیں، کسی کے آنسوں، کسی کا رونا، کسی کا گڑ گڑانا، کسی کا پردیسی ہونا. پھر کسی کی وجہ سے رب کو آتا ہے ترس، اس کی رحمت ایک دم موجوں میں آتی ہے اور بارش برستی ہے رحمت کی، اور اس سے سب گناہ بھی دھل جاتے ہیں اور دکھ بھی دھل جاتے ہیں. گناہ بھی دھل جاتے ہیں، دکھ بھی دھل جاتے ہیں. تو پھر بیٹھ کے عمل شروع کریں. میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا کہ ایک کتمیر ہے اور اس کے ساتھ اس کی پوری جماعت ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے. طارق، میں کہ حضرت کروں گا. اسی طرح آج بھی کتمیر ہے جو تسبیح خانے کے نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے. آپ کو بس میں بتا رہا ہوں، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. جو کتمیر ہیں، جو تسبیح خانے کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو تسبیح خانے کے نظام کی سارا، کون ہے جو اس کتمیر کو، کون ہے درد والا، غم والا، تڑپ والا، بے چینی والا، جس کے اندر لگ جائے، پھر نہیں کہوں گا، جس کے اندر لگ جائے، جس کے اندر درد ہو، اور وہ پھر اپنا عمل خود سوچے، اپنا وظیفہ خود سوچے، اپنی تڑپ خود سوچے، اپنی طلب خود سوچے، اور کتمیر کو توڑ کے رکھ دے. ہے کوئی جانثار؟ عرشوں سے ہم نے منوانا ہے، فرشوں سے نہیں. سڑکیں بلاک کرنا، مقابلے کرنا،
एहतजाज नहीं, नहीं, हमारा निजाम जमीन से नीचे आसमान के ऊपर, जमीन से और आसमान के ऊपर। किस आशिक को लगेगी मेरी बात ये? बस जिसको लग जाएगी लग जाएगी, जिसके अंदर घुप जाएगी घुप जाएगी, जिसके अंदर ठुक जाएगी ठुक जाएगी, वो कितमीर को तोड़ के रख देगा, दुआओं के जरिए, अमाल के जरिए, तड़प के जरिए, आंसुओं के जरिए। हर दौर में हर फकीर, हर नबी, हर वली, मैं फकीर हूं वली नबी नहीं हूं, विलायत की जिंदगी मौजूद है, नबूवत के दरवाजे बंद हैं, हर के साथ कुछ कितमीर हैं। मेरे आका के दौर का कितमीर अबू जहल था, और इस तरह के और बहुत लोग थे, उनको रब ने तोड़ के रख दिया मुखलिसीन की वजह से, मुखलिसीन की वजह से। आज मुखलिसीन मौजूद हैं। कौन है जो इस कितमीर के लिए दिन रात एक कर दे? नहीं हाथ खड़े करने, इस दिल को पूछो। खवातीन भी सुन रही हैं, मर्द भी सुन रहे हैं, जो दिन रात, इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, मेरी नस्लों इस सारे निजाम का तसव्वुर, मेरे हजरत ने फरमाया तारिक कितमीर है। मैं कहा हजरत बस ठीक है। फिर मैंने अपना दिन देखा ना, रात देखा, भूख देखी ना, प्यास देखी, पर लगी है ना। जब मैं एक वार्ड में गया किसी मरीज की इयादत करने, तो कहने लगे कि लोग आ गए, दम करा दें। उन्हें क्यों, कोई बाबा जी है, कहने लगे इसको ले जाएं। नशे के टीके लगाते हैं, सो जाता है, जब उठता है तो हाय हाय कहता है, इतनी शोर करता है, सबका चैन खत्म कर देता है। एक ने सबको लगाई थी। कोई आप में से कौन होगा दर्द वाला, गम वाला, जो उस कितमीर को और उस कितमीर की पूरी टीम को तोड़ के रख दे? वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। बस इश्क वाले के लिए मेरा पैगाम काफी है। अर्शों से फैसले फिर हो जाते हैं, अर्शों से, हां 13 रमजान है, अर्शों से फैसले हो जाते हैं, और वो करवाने वाले आप हैं। देखते हैं कि किसको लगी है, देखते हैं कि किसको लगी है। फिर मुर्शिद की वो दुआएं फिर मुझे लगी थी ना, जब मैंने करके दिखाया तो मुर्शिद की दुआओं में, नजरों में आया। जब नजरों में आया, बस वहीं से काम बन गया। मैं कौन, मेरी औकात क्या, मैं कौन? मुझे याद है मुर्शिद चारपाई पे बैठे थे और मुझे बंधवा रहे थे, सर पे पग, वो आज भी तबरुकात में पड़ी है, और ज़ारो कतार रो रहे थे और फरमाने लगे तारिक जा, जो विरसा मुझे बड़ों से मिला था वो तुझे दे के जा रहा हूं। और फिर जन्नतुल बकी में जाके सो गए 1991 में, 91 में सो गए। फकीर की नजरों में आया जाता है, तवज्जुहात में आया जाता है, और उसके लिए तवज्जुहात में यह नहीं कि नाम दिया जाता है, नाम ना बोले, काम बोले। फिर जिसको लग जाएगी ना मेरी आज की बात, वो कितमीर और इस कितमीर की सारे जाल को, जो जाल होता है मकड़ी का, उस सारे जाल को तोड़ के रख देगा। कलाम इलाही के जरिए, वज़ाइफ के जरिए, दुआओं और ताकत के जरिए। हम सड़कों में निकलने वाले, हम एहतजाज करने वाले, हम मुकाबला करने वाले फकीर नहीं हैं। हमारी ऊपर से नजरें हैं। क्या दुआओं में ताकत नहीं है? क्या वज़ाइफ में कुव्वत नहीं है? क्या वज़ाइफ और दुआएं ताकतवर है या कितमीर ताकतवर है और कितमीर का जाल ताकतवर है? बताओ। बस मेरी बात खत्म है। अब देखते हैं कि कौन इश्क की बाजियां जीतता है। अब देखते हैं कि कौन इश्क की बाजियां जीतता है। और मैं तीसरी और आखिरी दफा कह रहा हूं, देखते हैं कि कौन इश्क की बाजियां जीतता है। और ये नहीं कि 4 दिन इस 4 दिन इस फिक्र को करके छोड़ देना। जिसको लग जाती है वो जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, फिर उसको याद दहानी नहीं करानी पड़ती। याद दहानी नहीं करानी पड़ती। लाओ नक्श,
آج کا نقش ہمارا سواد ہے 2492 مرتبہ آیا ہے، 2492 مرتبہ آیا ہے۔ اپنی سواد کا تصور کرتے ہوئے اپنی حاجتیں، اپنا درد، اپنے مسائل مشکلات لکھیں، نقش کو پر کریں۔ الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے اب جذبوں کو، سچائیوں کو، اس نقش کی برکات کو۔ تونگری کشکول کا عمل ہے، وہ گٹھلیاں جس پہ لاکھوں کروڑوں ذکر، درود، اعمال پڑھے گئے، بابرکت گٹھلیاں۔ اس کو تھیلی اور اس کشکول کو بائیں ہاتھ میں رکھ کے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں 45 دفعہ پڑھیں گے، یا قادرو یا نافعو۔ بہت طاقتور عمل، بہت طاقتور عمل، مرادیں فوری پوری، مشکلیں فوری حل، ناکامیاں فوری ختم۔ بہت طاقتور عمل، پڑھنا شروع کریں، یا قادرو یا نافعو۔ ماشاءاللہ۔ کشکولی عمل کو 24 گھنٹوں میں 7 بار وقفے سے ضرور کرتے رہا کریں۔ بابرکت عمل ہے، سعادت مند عمل ہے۔ مجرمانہ حاضری، اللہ کے سامنے مجرم بن کے اس عمل کو پڑھیں گے، اور اس عمل کی طاقت اور تاثیر اور کمال وہ میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ اس عمل کی طاقت، تاثیر اور کمال کیا ہے۔ مجرمانہ حاضری ہے، اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر،
اللهم باسمك كهف كتمير 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 آمین. کچھ اعلانات ہیں، آپ کی توجہ. اس کے بعد پھر بیٹھ کے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، بھیکاری بنتے ہیں. تسبیح خانے میں زمزم کے کولروں کے شاندار پیکج پانی، اس پہ توجہ کریں. اور طلسمات کے حال ہیں، اس میں بھی بہترین روحانی پیکج ہیں مسائل، بیماریوں اور دکھوں کے لیے. ابکری چینل انگلش ابکری کو اور رسالے کو بہت زیادہ پھیلائیں اور بہت زیادہ پھیلائیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے رسالے میں یا کتابوں میں کہیں کوئی غلطی نظر آئے، کہیں کوئی چیز نظر آئے، میری اطلاع میں دیں. اس کی ایک وجہ ہے، پہلے یہ کتابیں ادارے چھاپتے تھے، اب کچھ عرصے سے میں چھاپ رہا ہوں. رسالے میں اور کتابوں میں کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں اصلاح کا محتاج ہوں. ٹیلی نار کے نمبر پہ، ای میل پہ، خط کے ذریعے، کسی بھی ذریعے مجھے اطلاع دیں. 17 رمضان کی شب کو اسماء البدرین کا عمل ہے اور رمضان کے آخری عشرے کے اور زیادہ حیرت انگیز پیکج ہیں، بہت زیادہ. ابھی طبی تجربات، مشاہدات آئے تھے، اب 27 کو آئیں گے. آپ کا کوئی نقش تعویذ، کوئی عمل آپ کا ہو تو وہ سب لکھیں انشاءاللہ. اور 27 کو نکاح کی ترتیب بھی ہوگی. سحری افطاری میں جلدی تشریف لے جائیں، وقت کم ہو رہا. اور سحری دسترخوان 4 بجے سمیٹ دیا جاتا ہے. 4 بجے. ابکری روحانی کارٹون بنانے والی ٹیم پوری دنیا میں بہت توجہ کر رہی، مزید توجہ بڑھائیں اور بہت زیادہ بڑھائیں. اللہ پاک کی رحمت ہو، ہمیشہ کا کرم ہو. بیٹھ کے اب اس کے سامنے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھیں گے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ. اور جن کو یہ نہیں آتا وہ یا بدیع یا بدیع یا بدیع پڑھتے جائیں گے. امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا، امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی اس کو یاد کریں، اس کو یاد کریں. اور 13 رمضان کا جو میں نے پیغام آج آپ کو دیا ہے کہ مجھے خشک راشن چاہیے، ٹھیک، اعمال کا. اور دوسرا 13 رمضان کا پیغام جو میں نے دیا ہے کہ کتمیر کو کون توڑے گا، اور کتمیر کے سارے جال اور کتمیر کی ساری نظام کو توڑنے کے لیے بس اس پیغام کو اپنے دل میں لکھ دیں اور اس پہ محنت کریں اور دن رات ایک کریں. آئیں بیٹھ کے پوری توجہ، پورے یقین کے ساتھ، درد سے، غم سے ڈوب کے، پوری امت کا تصور کر کے پڑھیں گے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع.
یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. اللہ اللہ. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع.
یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع.
آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم. قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے. اس کی 100% تاثیر عطا فرما، اس کے 100% فائدے عطا فرما، اور اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما، اپنے کرم کے مطابق عطا فرما. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. آمین آمین. کسی کو محروم نہ فرما. پوری دنیا میں جہاں تیری بندیاں بندے، تسبیح خانے میں جہاں تیری بندیاں بندے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو بامراد کر دے. علت ذلت قلت سے بچا، عافیت کفایت کفالت فرما. تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما. اہل لوگوں کو متوجہ فرما اور فتنوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے حفاظت فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.